ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. یہ علمی ادبی سفر جو ہے وہ کہاں تک پہنچا اور یونیورسٹی کا کیسے شروع ہوا اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے ایز اے وائس چانسلر اس ادارے میں؟ مجھے 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے یہاں ایز اے وائس چانسلر, اور جب مجھے اپوائنٹ کیا گیا تھا تو میں آئی واز دا سنگل امپلائی آف دس یونیورسٹی, یعنی میرے پاس تو کوئی چپراسی بھی موجود نہیں تھا, اور مجھے کھیت دکھائے گئے تھے کہ یہ کھیت ہیں, یہ یونیورسٹی ہے, یا ایک گورنمنٹ غزالی ڈگری کالج ہے جو جہنگ کا انفراسٹرکچر کے اعتبار سے سب سے کمزور کالج ہے. اس کالج کے ایک ونگ میں اپر سٹوری پہ 5 کلاس روم مجھے دیے گئے اور کہا گیا یہ 5 کلاس روم ہے اور یہ کھیت ہے اور یہ یونیورسٹی ہے. تو کھیت سے قبضہ بھی چھڑوانا ہے, اس میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی یہ نہیں کہ صرف ملازم نہیں تھے, ملازم میں رکھ بھی نہیں سکتا تھا. ایک تو بجٹ موجود نہیں تھا, اور دوسری بات ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک موجود نہیں تھا, کوئی سروس اسٹیچوٹس موجود نہیں تھے کہ ہم کسی کو اپلائی کر سکیں. تو سب سے پہلے اس کی سنڈیکیٹ کانسٹیٹیوٹ میں نے کروائی, جس میں کچھ ممبرز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب نامزد کرتے ہیں, کچھ چانسلر صاحب گورنر صاحب نامزد کرتے ہیں. تو اس لیے اس میں کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. تو ہم نے اس میں سنڈیکیٹ کو کانسٹیٹیوٹ کیا جو کہ ایک سپریم باڈی ہے اس کو چلانے کے لیے, اور پھر اس میں ہم نے سروس اسٹیچوٹس جو ہیں وہ اڈاپٹ کرائے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے, اور 5 سبجیکٹس کے کریکولم جو ہیں ان کو اپروو کروایا, اور ان کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا 5 کمروں میں 5 سبجیکٹس. اس کے بعد ہم نے سلیکشن بورڈز, سلیکشن کمیٹیز, پھر ہم نے بڑے ٹرانسپیرنٹ سلیکشن بورڈز کنڈکٹ کیے, فیکلٹی ہائر کی, اسٹاف ہائر کیا, بجٹ اپروو کروائے, اور اس کے بعد ہم نے اس کی بلڈنگ کے لیے ایک PC1 اپروو کروایا 1 بلین کا. تو یہ سارے کام اس 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے کیے ہیں. آپ سے پہلے اپوائنٹمنٹ سے اگر ہم بجٹ کے کاغذوں پہ نظر ڈالیں, بقائد تو آپ ہی بتا سکتے ہیں, تو ہم بجٹ میں کہیں اربوں روپے کا ذکر نظر آتا ہے, کہیں کروڑوں روپے کا نظر آتا ہے. وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ کہیں کوئی کھا گیا, واپس چلے گئے, استعمال نہیں کر سکے؟ وہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ اس کا بھی تو کوئی حساب ذمہ دار ہے. جب یہ یونیورسٹی 2015 میں ایکٹ آیا تو اس کے بعد یہاں ایک چانسلرز کمیٹی بنی. وہ چانسلرز کمیٹی نے 2-3 میٹنگز کی ہیں, لیکن کیونکہ اس میں ایکڈیمیشنز موجود نہیں تھے تو اس کے منٹس ہمارے پاس موجود ہیں جس کے فیصلے انتہائی نان پروفیشنل, اور یعنی کوئی ایجوکیشنز کر ہی نہیں سکتا. اس لیے 1 انچ کی بھی اس کے اندر کوئی آگے موومنٹ یا پیش رفت نہیں ہوئی. اس کے بعد اس کا چارج جو ہے وہ دے دیا گیا کمشنر فیصل آباد, اس وقت مومن علی آغا صاحب تھے, وہ اس کے انچارج رہے, اور پھر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے تھے ان کے پاس اس کا چارج رہا. اس زمانے میں ایک ٹیکنیکل گرانٹ یونیورسٹی کو آئی تھی 1 کروڑ کی, جس کا میجر پورشن جو ہے وہ واپس چلا گیا, انہوں نے اسپینڈ ہی نہیں کیا, اور کچھ میرا خیال 2-3 کروڑ روپے تھے جو انہوں نے اسپینڈ کیے کلاس رومز کی. یعنی ایک ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیسے جو ہے وہ کولیپس کر گئے. جی ہاں, صحیح ہے, تھا ہی کوئی نہیں. تو جب میں آیا تو کوئی پیسہ موجود نہیں تھا. ہم نے نئے ایسا تو نہیں کہ وہ شہاب نامہ اگر ہم پڑھیں تو وہ جن کے سیاستدانوں اور وڈیروں کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے, کہیں ان کی آپس کی لڑائیاں, دشمنیاں اور معاملات کی وجہ سے یا لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دینے کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے؟ یہ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ میں تو اپنی اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ سے بات کر سکتا ہوں. جب میں اپوائنٹ ہوا تو پھر ہم نے اس کو بجٹ کو لیا اور ایک ریکرنگ بجٹ ہم نے اپروو کروایا. ایک ہم نے اس کے لیے انفراسٹرکچر کے لیے بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے لیا. تو ہم نے اپنے دور میں اس بجٹ کو لیا بھی, پروگرام بھی اسٹارٹ کرائے, فیکلٹی بھی ریکروٹ کرائی, کانفرنس بھی کرائی, سیمینارز بھی کرائے. کتنے پروگرامز چل رہے ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹس زیر تعلیم؟ اس وقت 5 پروگرامز ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں, BS پروگرامز, اور ہم نے جو ایڈمیشنز کیے تھے وہ 300 اسٹوڈنٹس کے اس میں ہم لے کے چلے تھے. آج کل آن لائن کلاسز چل رہی ہیں یونیورسٹی کی اپنی ویب سائٹ ہے, اور یونیورسٹیز کی اپنی باڈیز ہیں. یونیورسٹی کی 10 سنڈیکیٹ کی میٹنگز ہو چکی ہیں, تو بڑا ایکٹیولی ہے, اور منسٹر ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی مینجمنٹ کی تعریف کر چکے ہیں, وہاں آ کر بھی تعریف کر چکے ہیں, سنڈیکیٹ کے اجلاسوں میں بھی کر چکے ہیں کہ ہم صحیح ٹریک پہ اور بڑی اچھی سپیڈ کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں.
یقیناً پہلے ہی سال جو ہے وہ ریسرچ جرنل کا شروع ہونا ڈاکٹر عبدالحسن صاحب سے بات ہو رہی تھی، بڑی کامیابی ہے. کیا اس سے عام آدمی کو اس کے لیے سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ کوئی جنگ کو بھی کوئی فائدہ ہوگا، طلبہ و طالبات کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے ادارے کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ بات ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ایک کالج، ایک سب کیمپس اور ایک فل فلیج یونیورسٹی میں فرق کیا ہے. بنیادی طور پر جو کالجز ہیں وہ ان کا بنیادی مقصد ڈسیمینیشن آف نالج ہے، یعنی جو ٹیکسٹ بک کا نالج ہے اس کو آپ نے اسٹوڈنٹس تک ڈسیمینیٹ کرنا ہے. لیکن جو یونیورسٹی ہے اس کا بنیادی کام، اس کا فنڈامنٹل اور اس کا پرائمری کام جو ہے وہ کریشن آف نیو نالج ہے. یعنی اس کا کام ریسرچ ہے، کریشن ہے، کریشن آف نیو نالج ہے، اور سیکنڈری فنکشن اس کا پھر ڈسیمینیشن آف نالج ہے. تو جو کریشن آف نیو نالج ہے اس کا تعلق ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہے. تو یونیورسٹی کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ریسرچ کلچر کو فروغ دے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوں اور ان میں ایک ریسرچ کا جذبہ پیدا ہو اور وہ ریسرچ آؤٹ پٹ دیں. اس لیے ریسرچ کانفرنسز ہم نے نیشنل ریسرچ کانفرنس کی ہے جس میں کوئی 350 کے قریب جو ریسرچ آرٹیکلس ہیں وہ ریسرچرز نے آ کے وہاں پریزنٹ کیے. تو وہ ایبسٹریکٹ بک آئی ہے. ریسرچ جرنل ہم نے اس لیے نکالا ہے تاکہ جو ریسرچرز ہیں، جو فیکلٹی ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے. یہاں لیبارٹریز اسٹیبلش ہوں، یہاں بہترین قسم کی لائبریریز اسٹیبلش ہوں. تو یہ فرق ہے سب کیمپسز میں اور کالجز میں. اور یونیورسٹی آف جھنگ نے شروع دن سے ہی اس کام کو، اس فریضے کو نظر انداز نہیں کیا. تو اس لیے یہ جو ریسرچ جرنل ہے اس کا امپیکٹ اگر آپ ایلیٹ اکیڈیمیا سے پوچھیں گے تو ان سب نے بڑا عوام ویلکم کیا کہ جھنگ جیسے ایک ریموٹ ایریے میں اتنی زبردست طریقے سے ایک یونیورسٹی جو ہے اس نے اگر اپنے کام کا آغاز کر دیا. لیکن اس کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے. وہاں پہ اس پہ اتنے پسماندہ علاقے میں جہاں پہ صدیوں سے کہہ لیں ابھی تک یونیورسٹی پہلے موجود ہی نہیں تھی، اب خدا کر کے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو موقع ملا ہے تعلیم کا اور آگے بڑھنے کا، اعلیٰ تعلیم کے لیے خصوصی طور پر. وہاں پہ آپ کو کوئی ٹیم مل سکی یا دور دور سے افراد کو آپ کو لا کے وہاں پہ آباد کرنا پڑا؟ اچھا، یہ کہا جا رہا تھا مجھے ہر طرف سے کہ جھنگ جیسے علاقے میں سب سے مشکل کام ہوگا، پی ایچ ڈی فیکلٹی نہیں آئے گی، ہائیلی ایجوکیٹڈ کمپیٹیو لوگ نہیں آئیں گے اور یہ سب سے بڑا ایشو ہوگا. تو میرا ایکسپیرینس اس سے بالکل مختلف رہا ہے. مجھے بے شمار لوگوں نے اپروچ کیا تھرو سوشل میڈیا، تھرو ای میل، اور وہ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز سے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈیز مکمل کی ہیں، ان کے ریسرچ کریڈینشلز بڑے ہائی ہیں. وہ آنا چاہتے ہیں اور جھنگ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی آف جھنگ میں. اور جب ہم نے سلیکشن بورڈ کیے ہیں، یعنی ہم نے نیوز پیپرز میں ایڈ دیے ہیں، تو بڑا زبردست رسپانس آیا ہے جاب کے حوالے سے. اور ہم نے کسی سفارش کو مانے بغیر پیورلی 100% میرٹ کے اوپر فیکلٹی کو یہاں لے کے آئے ہیں، کمپیٹیٹیو فیکلٹی، پی ایچ ڈی فیکلٹی. اور مجھے توقع ہے کہ اگر یہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہمارا حل ہو تو یہ ایک شہر علم آباد ہوگا. یہاں بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ ہوں گے. اور میری خواہش اور آرزو یہ ہے کہ بہت سارے ڈسپلنز جو ہیں وہ اس یونیورسٹی میں ہیں. جو اس کا جو سفر 20-30 سالوں میں ہونا ہے وہ 2 سالوں میں انجام پائے. یہ ایک بے چینی ہے جو میرے اندر ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ میرا اس میں کوئی ذاتی آبجیکٹیو ہے یا اس کا مجھے کوئی ذاتی فائدہ شہر ہے اور نہ مجھے وہی سیلری ہے جو ملنی ہے. لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا کنٹریبیوٹ پاکستان کے لیے، ایسا اپنا کنٹریبیوشن دے جاؤں کہ جب میں 15 سال بعد یہاں آؤں، واپس آؤں اور میں دیکھوں تو میں اسمائل کر سکوں اور میں اپنی اولاد کو کہہ سکوں کہ دس از مائی کنٹریبیوشن ٹو دا نیشن. تو میں نے اس جذبے کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ قدم کو بڑھایا اور میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ کہ ہم اس کو حاصل کریں گے. اور یہ یونیورسٹی پاکستان کی سب سے تیز ترقی کرنے والی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں سے ایک ہوگی. اب ہرڈلز کیا ہیں؟ بلڈنگ موجود نہیں، بجٹ نہیں ہے، کیا معاملات کہاں تک پہنچیں گے؟ دیکھیں، میں اگر آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ دنیا کی یونیورسٹیز کی طرف نظر دیکھیں تو ان کے، اگر آپ MIT میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو ان کا صرف ریسرچ اینڈومنٹ فنڈ کا بجٹ جو ہے وہ $15 بلین سے زیادہ ہے. اسی طرح اگر آپ آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ ایسی بڑی بڑی یونیورسٹیز کو آج دیکھیں تو ان کے جو بجٹس ہیں وہ ملکوں کے بجٹ سے زیادہ ہیں. اور نوبل لاریٹ ان کی ترجیحات بھی کچھ اور ہیں، ان کے پاس ہم تم مانگ کے گزارا کرنے والا ملک ہیں. جو نوبل لاریٹس ہیں وہ بھی تو دیکھیں، کیمبرج اکیلی نے 100 سے زیادہ جو نوبل لاریٹس ہیں وہ دیے ہیں.
اور اسلامی دنیا جو ہے وہ اس کے پاس صرف 3 نوبل laureates ہیں، اور وہ 3 بھی وہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں ریسرچ نہیں کی بلکہ ویسٹ میں ان کی لیبارٹریز میں جا کے ریسرچ کی. تو ہماری حالت بہت خراب ہے، بجٹ کی بہت پیسے کی شدید قلت ہے، اور ہمیں پچھلے سال 10 کروڑ روپیہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے ملا تھا جو گورنمنٹ کو ڈائیورٹ کرنا پڑا. اور جب گورنمنٹ کے پاس آپ کو پتہ ہے کرونا کی وبا ہے، بڑے مشکل معاشی حالات ہیں ہر میدان میں، تو ایسے حالات میں جو ہے یونیورسٹی کے لیے ایک تو ریکرنگ بجٹ جو ہے اس کو حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر انفراسٹرکچر صرف 5 کمروں میں آپ یونیورسٹی کو کیسے فلرش اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا چیلنج میرے پاس اس وقت یہ ہے کہ پراپر انفراسٹرکچر ہو اور جو ہے ایک اس کے لیے رننگ ایکسپینڈیچر بجٹس ہوں. باقی جو چیلنجز ہیں فیکلٹی کا کرنا، اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ، ریسرچ ہم کرنا جانتے ہیں، انشاءاللہ وہ کریں گے. اور یہ جو انفراسٹرکچر کے لیے ہے اور بجٹ کے لیے اس میں بھی نا امید نہیں ہوں. یہ میری ہیبٹ ہے کہ میں جس کام پہ پیچھے پڑھتا ہوں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ بھی ہم لے کے رہیں گے. کیمپس لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کیمپس کا ذکر آتا ہے، اور آپ کی سینڈیکیٹ کی میٹنگ بھی ہوئی، اور لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی لاہور کے سینڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی. وہ کیمپس آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ لینا چاہتے ہیں، اب ہرڈل کیا ہے بیچ میں؟ کوئی کاغذی کارروائی جاری ہے، کوئی سمری کسی جگہ تک پہنچی ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ میری نظر میں تو کوئی ہرڈل نہیں. یہ گورنمنٹ کا ایک ڈیسیژن کہ جو ریجنل سب کیمپس ہیں کسی یونیورسٹیز کے، ان کو وہاں کی جو ذیلی ڈسٹرکٹ یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ وہ منسلک کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دور دراز سے جو گورننس ہے اس سے زیادہ بہتر آن اسپاٹ گورننس جو ہے وہ دی جا سکے، کوالٹی کو بہتر کیا جا سکے. جو سب کیمپسز ہیں وہ ایک کالج کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں ریسرچ کلچر کو فروغ دیا جا سکے، کوالٹی آف ایجوکیشن کو انہینس کیا جا سکے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک ڈیسیژن ہے جس میں گورنمنٹ یہ ہمیں دینے جا رہی ہے، اور اس کا زبردست فائدہ یہ ہوگا جب یہ ڈیسیژن ہو رہا ہے تو ہم نے جھنگ کی روایات اور اس کے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خود یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو اس کا چونکہ یہ ایک وومن یونیورسٹی کا سب کیمپس تھا، وہاں ساری گرلز ہی پڑھ رہی ہیں، تو ہم نے اس کو یہ سوچا ہے کہ یہ اس کا جو نام ہوگا وہ کالج آف آرٹس اینڈ سائنسز ہوگا، اور اس کی ایک فیمیل پرنسپل ہوگی، اور یہ پیورلی ایک گرلز کالج کے طور پہ آپریٹ کرے گا یونیورسٹی آف جھنگ کے ایک کانسٹیٹیوئنٹ کالج کے طور پہ. اور جب 2 بجے تک یہ مارننگ میں اس میں صرف گرلز کلاسز رہیں گی، 2 بجے کے بعد یہ انفراسٹرکچر خالی ہوگا، اس میں کو ایجوکیشن کی کلاسز ہم لے کے آئیں گے، اور نئے پروگرامز جن کی سنڈیکیٹ 6 اور پروگرام جن کی اپروول دے چکی ہے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ یونیورسٹی آف جھنگ پہلے سال میں اس کے جو اسٹیٹس چینج ہونے کے پہلے سال میں ہی انشاءاللہ 16 پروگرامز اور بڑی جلدی 25 اور 30 پروگرامز جو ہیں وہ لانچ کر جائے پائے گی، جن میں بڑے اچھے پروگرامز ہیں، بایو ٹیکنالوجی ہے، بایو کیمسٹری ہے، مالیکولر جینیٹکس ہے، تو بہت ماڈرن اور جن کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ پروگرامز یونیورسٹیز میں لانچ کرنے جا رہی ہے. تو یہ کالج کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں، کیونکہ عام سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید آپ ایک یونیورسٹی کو ختم کر کے کوئی گلی محلے کا کوئی ایف اے کروانے والا کالج اسے نہیں بالکل نہیں. 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو جس طرح وہ ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں وہ پڑھتی رہیں گی، بالکل ایک سیپریٹ ان کے تعلیم کے حق کو ہم نے محفوظ کیا، وہ اسی طرح رہیں گی. وہ والدین اور وہ بچیاں جو کو ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہتی، یہ اس یونیورسٹی کا ترہ امتیاز ہوگا کہ اس کے اندر یہ آپشن موجود ہے، اور وہ مارننگ میں وہی کلاسز رہیں گی اور آفٹرنون میں کو ایجوکیشن چلے گی. جو کانسٹیٹیوئنٹ کالج کا تصور ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو ہیلے کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی، اگر آپ نے لا کالج پنجاب یونیورسٹی دیکھا ہو، اگر آپ نے اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی دیکھا ہو، کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن پنجاب یونیورسٹی دیکھا ہو، کالج آف فارمیسی دیکھا ہو، کالج آف انوائرمنٹل سائنسز دیکھا، تو یہ کالجز کانسٹیٹیوٹ یہ یونیورسٹی ہوتی ہے. یونیورسٹیز کے اندر تو کچھ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ، کچھ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کچھ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، کچھ اس میں جو ہے کالجز آ جاتے ہیں. تو کالج جو ہے وہ یونیورسٹی کا ایک سب سے ہائیسٹ رینک
ادارہ کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ کچھ اسکول ہوتے ہیں جیسے اسکول آف بایولوجیکل سائنسز, وہ لفظ صرف اسکول اور پولی سال لگتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر سے دوبارہ میٹرک اور ایسا نہیں ہے. ہر اسکول کے اندر بھی پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں اور یہاں بھی ہو رہی. اور یونیورسٹی آف جھنگ جو ہے یہ اس یعنی ملنے کے بعد یہ ہمیں سب کیمپس جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ بہت سے ایم فل پروگرامس لانچ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ کچھ نئی فیکلٹی ہم ریکروٹ کرنے جا رہے ہیں عید سے پہلے, پی ایچ ڈی فیکلٹی بھی, تو وہ ہم ایچ ای سی کے کرائٹیریا کو میٹ کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایم فل پروگرام یہاں 6 مہینے میں لانچ کرنے کا ہمارا پروگرام ہے 6-7 ڈسپلن میں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ پی ایچ ڈی پروگرام کی طرف آئیں گے. ابھی فرید راج صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ ان کا موقف یہ ہے جماعت اسلامی کا, یہ پوری جماعت اسلامی کا نہیں لیکن وہاں پہ کچھ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ لاہور پولی فارم یونیورسٹی کا جھنگ کیمپس ہی کیوں ہے, چناب کالج موجود ہے, ٹیکنیکل کالج موجود ہے, وہ خود بھی شاید ذکر کر رہے تھے کہ کوئی بلڈنگ آپ کو آفر کر چکے ہیں, تو پھر اس کے اوپر کوئی ضد ہے, کوئی ضرورت ہے, یا صرف وہ ہوائی باتیں ہیں کہ جی مجھ سے لے لیں بلڈنگز اور چیزیں ہیں, کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے جناب کالج ایک انڈیپینڈنٹ ہے, میرا نہیں خیال کہ ہائر ایجوکیشن کے پاس وہ ہے. وہ جناب کالج تو ایک ٹرسٹ ہے جو وہاں اس کو چلاتا ہے, اور وہ بچوں کا ہے, اسکول ہے جو جناب کالج ہے. اگر مل جائے جناب کالج تو وہ سب سے بڑا ادارہ, مجھے جناب کالج دے دیں, وہاں 4000 بچہ پڑھتا ہے. تو ہم تو آپ کو پتہ ہے 25-30 پروگرام لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یونیورسٹی تیزی سے جائیں. یہ ایک یونیورسٹی کی پرپز بلڈ سب کیمپس نیا بنا ہے, اور اس میں وہ تمام چیزیں جو یونیورسٹی میں ہونی چاہیے وہ موجود ہیں. جو ٹیکنیکل کالج ہے آپ کو پتہ ہے وہ ٹیفٹا کے انڈر آتا ہے. یو ایس وہ الگ ہے, وہ تو آپ کو سال سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا. وہ اگر گورنمنٹ دینا بھی چاہے تو گورنمنٹ کو فارمیلٹیز پورے کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے. جو یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز ہے وہ بھی ہائر ایجوکیشن کے انڈر نہیں ہے, وہ بھی ایک علیحدہ منسٹری ہے جس کے انڈر ہے. تو یہ جو یونیورسٹی آف جھنگ ہے اور یہ جو سب کیمپس ہے یہ تو ڈپارٹمنٹ آف جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے, دونوں اس کی اینٹیز ہیں. تو دونوں کی سنڈیکیٹس جو ہیں اس کے اوپر راضی ہیں. تو یہ سب سے ایزی اور فاسٹسٹ وے ہے یونیورسٹی کو اسٹرانگ کرنے کا. اور جو سب کیمپسز ہیں ان کا یونیورسٹیز بننا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ آپ کی یونیورسٹی آف اوکاڑا جو ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا سب کیمپس تھا, آج یونیورسٹی آف اوکاڑا ہے. یہ صاحبال جو ہے یہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کا سب کیمپس تھا, آج یونیورسٹی آف صاحبال ہے. تو اس طرح کی کئی, مجھے وہاں منسٹر ہائر ایجوکیشن نے یہ ہماری سنڈیکیٹ میں بتایا ہے کہ جو یو ای ٹی کے وائس چانسلر ہیں انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ جو یو ای ٹی فیصل آباد سب کیمپس ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کو دے دیا جائے. تو یہ ایک نارمل چیز شاید ہے. پھر ان لوگوں کو جو اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انہیں پالیسی کا شاید گورنمنٹ کی معلوم نہیں, یا جو پریویس پریکٹسز ہیں ان کا معلوم نہیں. دیکھیں یہ ایک نارمل چیز, کچھ کالجز ہیں جو اپ گریڈ ہو کے گورنمنٹ کالج لاہور ہے, آج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے. تو یہ کچھ چیزیں انفینسی میں ہوتی ہیں, کبھی وہ سب کیمپسز ہوتے ہیں, پھر انہیں ایک فل فلیج یونیورسٹی میں بننا چاہیے. یہ تو ایک گڈ نیوز ہے. یعنی جماعت اسلامی ہو یا کوئی جماعت ہو, اس میں اس کا یہ کنسرن کہ وہاں بچیوں کی الگ تعلیم ہو, ہم اس کو اس سے پہلے ہی مانتے ہیں. جو ہماری سنڈیکیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مولانا معاویہ اعظم طارق جو راہ حق پارٹی کے لیڈر ہیں وہ سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں, اور وہ بھی اس پہ سینسٹیو تھے کہ لڑکیوں کی الگ تعلیم ہونی چاہیے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے. اور یقیناً جو ہے اگر آپ منسٹر صاحب کو آن لائن لیں گے, اگر آپ سنڈیکیٹ کے کسی ممبر کو لیں گے تو وہ سبھی آپ کو بتائیں گے کہ ہاں سنڈیکیٹ اس کے اوپر متفق ہے کہ یہ مارننگ میں گرلز کالج ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا, یا اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ برقرار رکھا جائے گا, اور 2 بجے کے بعد یہاں یہ پروگرامز لانچ کیے جائیں گے. ہم اپنی بلڈنگ کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فنڈنگ مل جائے, لیکن ہمیں اپنی بلڈنگ بناتے بناتے کوئی 4-5 سال کا عرصہ لگے گا. اس 4-5 سال بعد جب وہ بلڈنگ اپنی بن جائے گی تو یہ حالات کیا ہوں گے, یہ یونیورسٹی کو شفٹ کر سکتی ہے اس بلڈنگ میں بھی. تو لہٰذا میرے خیال میں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ ایک, اور لوگوں نے ویلکم کیا بھی ہے. مجھے بہت ساری آرگنائزیشنز کے وفود جو ہیں وہ ملے ہیں, پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسیشن, گرلز کالج کی پرنسپلز, وہ اپنے ڈیلیگیشن لے کے میرے پاس آئے ہیں. اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز کی ایسوسیشن, تو مجھے تاجران کے نمائندے, چیمبر آف کامرس, بہت سارے جو پبلک کے سیگمنٹس ہیں وہ سارے نے اس کو ویلکم کیا. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, جنگ کے تقریباً 7 MNAs اور MPs ہیں جن میں منسٹرز بھی ہیں اور ایڈوائزر ٹو چیف ہیں.
وہ سب نے ہی اس کو ویلکم کیا اور سبھی نے یہ گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ یہ بالکل بڑی صائب اور بہت زبردست ایک پرپوزل ہے کہ بائی اسپینڈنگ منیمم اماؤنٹ میکسیمم ڈیویڈنڈس لیے جا سکتے ہیں پبلک منی کے ساتھ. یہ ایک تھوڑی سی اماؤنٹ سے یہ بہت بڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہ جو کہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے اس کو یوٹیلائز کر لیا جائے گا. یہ کوئی چینا یہ نہیں کیا جا رہا کہ مارننگ کے اندر آدھا سب کیمپس ان سے لے لیا جائے اور آدھے میں کو ایجوکیشن رکھی جائے. نہیں, جب مارننگ میں وہاں سے بچیاں چلی جائیں گی تو اس وقت آفٹر نون میں یہاں کو ایجوکیشن کی کلاسز رکھی جائیں گی. کیا اس کے لیے ایک تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا اور جن کے دوسرے لوگوں کے بھی ناظرین ہم چاہیں گے کہ ان کے کومنٹس جو ہیں اس مرجر کے حوالے سے سن لیں. اب یہ ایشو اس وجہ سے ہے کہ لاہور کیمپس خواتین کی الگ بلڈنگ ہے, جنگ یونیورسٹی کی الگ جگہ الاٹ ہوئی تھی, لیکن سیاستدانوں کی نااہلی اور بدترین غفلت کی وجہ سے کئی سال سے کروڑوں روپے کا بجٹ آتے رہے لیکن واپس جاتے رہے, یونیورسٹی کی بلڈنگ شروع نہ کی جا سکی. اب اس غفلت کو نااہلی کو چھپانے کے لیے جنگ کے سیاستدان لاہور 15 مربع سے 25 مربع زیادہ نظر آ رہے ہیں, ایجوکیشنل ہب نظر آ رہی ہے. سراؤنڈنگ میں جو چناب کالج ہے, ویٹرنری یونیورسٹی کا کیمپس ہے, ٹیپٹا کا کیمپس ہے, ان سب کو استعمال کر کے بغیر پیسہ خرچ کیے اگر 16 ڈسپلنس میں ہم بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دیں تو یہ بڑی کامیابی ہوگی. اور یہ مولانا کا وہ احسان ہے جنگ پر کہ لوگوں کی نسلیں بھی اس کا مقروض رہیں گی. ایک شرح صدر ہوا ہے ہمیں کہ گوجرا روڈ پر جو یونیورسٹی کا قیام تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کو چنیوٹ روڈ پر کیا جائے اور اسی ایجوکیشن ہب کے اندر کیا جائے جہاں پر تمام تعلیمی ادارے پہلے سے موجود ہیں, اور اس سے فوری طور پر 16 پروگرام شروع ہو جائیں گے. تو میں ذوالفقار حیدر سیالوی بحیثیت صدر مصطفی تحریک پنجاب اور بحیثیت ایکس پریزیڈنٹ ایپسا ڈسٹرکٹ جنگ اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے کوئی ذاتی مقاصد ہیں یا وہ اس بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے ابھی تک, اور ان کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ ہماری نسلوں کا سوال ہے, یہ ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کا سوال ہے. چنیوٹ روڈ پر جب یہ شفٹ ہوگا عارضی طور پر LCW میں یعنی لاہور کالج فار ویمن کے حوالے سے, تو اس کے ساتھ ایک جگہ حکومت کی پڑی ہے جہاں پر جنگ یونیورسٹی قائم ہوگی. جنگ یونیورسٹی قائم ہونے تک ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ متاثر نہیں ہوگا, اور وہاں پر 16 پروگرام ایک وقت میں شروع کیے جا رہے ہیں. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ جو فیصل آباد میں لاہور میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کی بجائے ان کو وہ تعلیم جو لاہور میں ہاسٹل میں وہ رہ کر حاصل کریں گے, اخراجات زیادہ برداشت کریں گے, وہ تھوڑے اخراجات میں وہ سارے کے سارے جو تعلیمی اپنا سسٹم ہے اور تعلیمی اپنے آپ کو تعلیم میں آگے لے جانے کے لیے جو ان کا ویژن ہے وہ جنگ میں رہ کر ہوگا. تو یہ ایک بہتر پلان ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے دوسرے کیمپسز کی جب ہمارے پاس اپنی یونیورسٹی ہوگی؟ تو میں تمام طالب علموں کو طالبات کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں. ان کو بالکل علیحدہ سے کیمپس مل رہا ہے, علیحدہ سے کلاسز مل رہی ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی عوام نہیں ہے. اس میں 2 فارم انہوں نے جو ہے نا متعارف کرائے ہیں, جس میں سے ایک پنک والا جو ہوگا وہ ان طالبات کے لیے ہوگا جو علیحدہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, جو کو ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہ رہے, اور جو وائٹ والا فارم ہوگا وہ کو ایجوکیشن کا ہوگا. جو یہ کچھ عناصر جنگ میں مسکنسیپشن پھیلا رہے ہیں کہ لاہور کالج کو اگر مرج کر دیا گیا یونیورسٹی میں تو وہ ادارہ جو ہے وہ کو ایجوکیشن کی ذات میں آ جائے گا, اور جو اس کی اپنی پہچان ہے الگ سے خواتین کا کالج ہونے کی وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ بات وی سی صاحب نے بڑے کلیئر اپنے کاغذوں کے ذریعے, اپنے ڈاکومنٹس کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے ثابت کی ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم اس کی شناخت ختم کرنے والے نہیں ہیں. ہم اس ادارے کو ایک لیڈی پرنسپل کے انڈر ہی اور لیڈیز کا کالج ہی بنا کر اسے چلائیں گے. محض صرف وہ ہمارے یونیورسٹی کا ایک کیمپس کا ایک حصہ ہوگی. باقی یہ بات غلط ہے کہ ہم اس میں کو ایجوکیشن چلا دیں گے, اور ہم اس بات پہ بڑے ایگریڈ ہوئے ہیں. میرے ساتھ میرا وفد بھی آیا ہوا تھا جہاں کالج سے. جی کومنٹس آپ نے سنے. ڈاکٹر صاحب کیا یونیورسٹی بنانے کے لیے نئے پروگرامز کے لیے اینٹوں سے بنے ہوئے کمروں کی ضرورت ہوتی ہے صرف؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے زیادہ جو نظام تعلیم ہے وہ دنیا کا کوئی نظام ہو, وہ چاہے آکسفورڈ کا ہو, چاہے کیمبرج کا ہو, ہارورڈ کا ہو, پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا ہو, اس کے 2 اہم ستون جو ہیں وہ ہیں استاد اور شاگرد. اب مجھے ڈے 1 سے یہ ادراک بھی تھا اور احساس بھی تھا کہ اگر میں یہاں بیسٹ پاکستان کے اساتذہ کو جمع کر دوں گا تو یونیورسٹی آف جنگ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا.
اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 1 سال کے اندر جو گروتھ یونیورسٹی آف جنگ نے کی ہے وہ ریمارکیبل ہے. اگر آپ ان کے اسٹوڈنٹس کے بھی، ہمارے اسٹوڈنٹ کسی کو بھی آپ آن لائن لیں، فون لیں، میں نہیں آپ کو دے رہا کہ اسٹوڈنٹ کو لیں، کسی کو بھی کریں، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ہاں ہمیں کوالٹی آف ایجوکیشن مل رہی ہے، لاہور کے اسٹینڈرڈ کی دی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی سفارش کو نہیں مانا اور بالکل میرٹ کے اوپر کمپٹیشن کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیچرز کو وہاں رکھا ہے. تو یہ بیسٹ ٹیچر کا ہونا ضروری ہے اور اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے ایک طلب ہونی چاہیے، علم کے حصول کی ایک چاہت ہونی چاہیے. باقی انفراسٹرکچر جو ہے وہ اگر بہت آئیڈیل نہ بھی ہو، اس کے اندر سمارٹ بورڈ نہ بھی لگے ہوں، اس کے اندر ملٹی میڈیاز نہ بھی ہوں، تو تب بھی آپ بہترین رزلٹ دے سکتے ہیں. اور اس کی پرائم ایگزامپل یہ ہے کہ میں خود اور میرے جیسی پوری نسل، ہم سرکاری اسکولوں سے پڑھے اور سرکاری بھی ٹارٹ اسکول سے پڑھے. ٹارٹ بھی وہ اسکول جس میں ہم بوری اپنے گھر سے لے کے جاتے تھے بیٹھنے کے لیے، اور ٹالی کے نیچے کلاس، ہمارے پاس کلاس روم بھی نہیں تھے. مارننگ ایوننگ میں کلاس درخت کے سائڈوں کے اوپر. اور وہ ماسٹر جو تھے وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ تھے، وہ کوئی ٹیوشن نہیں دے رہے تھے، وہ ہمیں اوور ٹائم لگاتے تھے اپنی ڈیوٹیز کے علاوہ کہ ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے. اور ہم نے جا کر یورپ میں بھی کمپیٹ کیا، انٹرنیشنل لیول میں بھی کمپیٹ کیا، اے لیولز اور او لیولز کو بھی کمپیٹ کیا. تو اس لیے میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ٹیچر کی کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور جب تک میں وائس چانسلر ہوں یہاں پہ کوئی کمپرومائز ٹیچر کی کوالٹی کے اوپر نہیں ہوگا. اس لیے بیسٹ ریسرچ کریڈینشلز کے ساتھ، بیسٹ ڈسیمینیشن سکلز کے ساتھ، بیسٹ نالج کے ساتھ جو ٹیچر ہے وہ یونیورسٹی آف جنگ میں ہمیشہ ہم اس کو ویلکم کریں گے اور وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہوگا. جنگ کے عوام اگر اور جو سیاستدان ہیں اور حکومت وقت جو ہے یا آنے والی حکومت جو ہے وہ یونیورسٹی آف جنگ کے اوپر انویسٹ کرتی ہے، کیا آؤٹ پٹس دے سکتے ہیں؟ اس علاقے کو کوئی فائدہ ہوگا، ان لوگوں کو کوئی روزگار مل جائے گا، کچھ ٹیکنیکل ہنرمند لوگ معاشرے کا حصہ بن جائیں گے، کچھ دیں گے، یا پھر ہم مقروض ہو کے اور اس کی قسطیں آئی ایم ایف کو دیتے رہیں گے؟ دیکھیں اس کا جو بیسٹ جن قوموں نے یہ احساس کر لیا کہ نالج از اے پاور، انہوں نے اپنی یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اوپر بڑا ہیویلی انویسٹ کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ MIT جو ہے اس کے جو گریجویٹس ہیں انہوں نے 400 کمپنیز بنائی. آج وہ جو ٹیکس ریونیوز جو ہیں امریکن اکانومی میں انفلو دے رہے ہیں، کیش انفلو، وہ $300 بلین سے زائد ہے. ملیشیا مسلم دنیا کا وہ ملک ہے جو گزشتہ 30 سال سے 25% آف اٹس GDP انویسٹ کرتا ہے، اور آج آپ اس کی ایکسپورٹس ارننگس دیکھیں تو وہ کوئی $300 بلین ہیں. ہم 22 کروڑ کی آبادی ہیں اور ہماری ایکسپورٹ ارننگس جو ہیں وہ 22-23 بلین کے اوپر کھڑی ہیں. اسی طرح اگر آپ فن لینڈ کو دیکھ لیں جس کی آبادی کراچی کا کوئی 1/4 ہے، اس کی کمپنی نوکیا ہے جو سیلز ریونیوز ہیں وہ $40 بلین ہیں. تو اگر یہاں ہائر ایجوکیشن نہیں ہوگی، ایگریکلچر بیس اکانومی ہی رکھیں گے، اگر آپ سارا سال گندم اور چاول کاشت کرتے رہیں گے اور اس گندم اور چاول کو جب آپ بیچیں گے سال کے بعد تو 10 F-16 آئیں گے آپ کے پاس. اور دیش میں اگر ٹڈی دل آ گیا تو اگر آپ ایک موبائل فون دیکھیں تو اس کا جو وزن ہے کوئی 400 گرام کا، 300 گرام کا، اور اس کے جو مٹیریل کاسٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو 1000-1200 روپے، لیکن اس کی قیمت جو مارکیٹ میں ہے وہ 50,000 روپے، لاکھ روپے تک چل رہا ہے. تو یہ ہائی ٹیک ویلیو ایڈڈ آئٹمس کی طرف اگر جانا ہے تو نالج بیس اکانومی کی طرف جانا ہے. اگر نالج بیس اکانومی کی طرف جانا ہے تو ہمیں انویسٹ کرنا ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنس کی طرف. یونیورسٹی آف جنگ اگر اس کے اندر آج آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس ہے، اگر ملک کی جو بیس ہے وہ مالیکولر بیولوجی، مالیکولر جینیٹکس، بایو سائنسز یہ اسٹرانگ ہوں تو پاکستان بھی آج اس کی جو ویکسین ہے وہ تیار کر رہا ہوتا. تو اسی طرح دنیا کی جو فیوچر وارز ہیں ان کے اندر جو ٹیکنالوجیز ہیں، اسپیس ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے اندر آگے بڑھنا ہے. تو یونیورسٹی آف جنگ جو ہے یہ کل کو انشاءاللہ میڈیکل کالج کی طرف جائے گی، یہ کل کو ایک بہتر سوسائٹی کے لیے لا کالج کی طرف جائے گی، یہ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی طرف جائے گی. جو ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل ہے وہ جب جنگ میں آئے گا، جب وہ بزنس کے نئے طریقے ایجاد کرے گا، وہ جنگ کے سوشو کلچرل فیبرک کو چینج کرے گا. اگر آپ میری باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سرگودا کو تصور میں لائیں. یہ یونیورسٹی بننے سے پہلے سرگودا کی ڈیموگرافی اور سوشو کلچرل اکنامکس کو دیکھیں، اور یونیورسٹی جب بنی پھر میڈیکل کالج بنا تو آج سرگودا کس طریقے سے ٹرانسفارم ہوا ہے. یہی رول ہے جو یونیورسٹی آف جنگ کر سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی آف سرگودا سے بہت زیادہ ریپڈ
سپیڈ کے ساتھ یہ اس کو کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ جگیرداروں وڈیروں کے حقے گرم کون کرے گا؟ آپ کی تو پھر انہیں مخالفت کرنی چاہیے. میری دیکھیں مخالفت ہر کام کی ہر سوسائٹی میں ہوتی ہے، لیکن یہاں میری ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ جتنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان میں جو ہیں محبوب سلطان صاحب ہوں جو منسٹر بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، امیر سلطان صاحب ہوں، جو ہماری غلام بی بی برہانہ صاحبہ ایم این اے ہوں، معاویہ اعظم صاحب ایم پی اے ہوں، مہر سکندر سلطان صاحب ہوں جن کے بھائی منسٹر ہیں، مہر اسلم برہانہ صاحب ہوں، یا ہمارے کرنل غضنفر صاحب ہوں، جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں، تیمور بھٹی صاحب ہوں، فیصل جبوانہ صاحب ہوں، وہ سارے کے سارے بات کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو صحیح بات ہے اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. تو یہ ہماری یونٹی، اس ایشو کے اوپر یونٹی پبلک ریپرزینٹیٹیو کی بھی، پبلک کے بھی، ڈیمانڈ کی بھی. ہاں جو ایک منارٹی ہمیشہ سے سوسائٹی جب آپ پروگریس کرتے ہیں تو ریزسٹنس آتی ہے، اور ریزسٹنس کی وجہ سے آپ آگے بڑھنے کا جذبہ، اور یہ جو ریزسٹنس ہے یہ آپ کو جذبہ دیتی ہے، یہ آپ کو مایوس نہیں کرتی، اس لیے کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، آپ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہیں، اور آپ اکاؤنٹیبل ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں. تو اور ہماری ایک خوش قسمتی اور بھی بڑی اچھی ہے کہ جو منسٹر فار ہائر ایجوکیشن ہیں وہ یو ایس کوالیفائڈ ہیں، بڑے کلیئر ہیں، ان کا بلیو اپنے کلچر، اپنے تہذیب، اپنے ثقافت، اپنے مذہب کے ساتھ بڑا اچھا ہے، اور وہ ہماری سنڈیکیٹ کو چیئر کرتے ہیں اور ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. وہ خود بھی جنگ میں آئے اور یہ ساری سچویشن اور بڑے اچھے طریقے سے انوالو بھی ہیں. اگر آپ انہیں بھی آن لائن لیں اور ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو پہلی بات اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے اس کو یقینی بنایا ہے کہ یہ سب کیمپس جو ہے یہ محرم میں گرلس کے لیے ہی چلے گا اور ہمیشہ کے لیے ایسا ہی ہوگا. تو میرا خیال ہے ہم سارے ہی ون پیج پہ اوپر ہیں. فنڈنگ کے لیے بھی وہ ہمارے ساتھ ون پیج پہ ہیں کہ انشاءاللہ جو ہی پاکستان میں فائنینشیل کوشن ہمیں ملتا ہے وہ چیف منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب وہ جھنگ کے کو ضرور دیں گے. دے ہیو ویری سافٹ کارنر فار دی یونیورسٹی آف جھنگ. سینڈیکیٹ کی آپ نے بات کی، تو سینڈیکیٹ آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہی ہے یا بس دبدبے اور پریشر کے لیے ایک ہم نے کوئی کمیٹی بنا رکھی؟ اچھا، میں دوسری یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے بھی ملتا ہوں اور باتیں بھی سنتا ہوں، تو وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جی جو ہیں سیاستدان ہیں وہ اس میں ہیں یا سنڈیکیٹ ہے وہ ہر وقت سفارشوں پہ لگی ہوتی ہے کہ ہمارے بندے رکھ لیے جائیں اور نہ کر لیے جائیں. میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے جو ایم پی ایز اس کے ممبر ہیں یا سیاستدان ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ میں نے ایک بھی، یا ان سے بھی آپ پوچھ لیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک بندہ بھی ہم نے ان کی سفارش پہ رکھا، اور ان کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ضرور کہ اس کو دیکھ لیں، اور میں نے جب اس کو نہیں رکھا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ میرٹ پہ نہیں آ رہا تھا سر، تو وہ بچہ بھی تو جھنکا ہے جن کو رکھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کریں، پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سفارش کرنا ہماری مجبوری ہے، لیکن آپ میرٹ پہ چلیں. اب میں نے ان سے کہا کہ جی آپ مجھے کیا چاہتے ہیں، میں نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک 3rd کلاس یونیورسٹی دے کے جاؤں یا ایک بیسٹ یونیورسٹی دے کے جاؤں؟ اگر بیسٹ لینی ہے تو میرٹ پہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں ہمیں بیسٹ یونیورسٹی چاہیے، آپ بے شک سفارش نہ مانیں. تو اور وہ سنڈیکیٹ میں بالکل یونیورسٹی کی جو بہتر تجویز ہے اس کی فیور میں، اس کے لیے وہ بھرپور ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے وہاں وہ آواز بھی اٹھاتے ہیں. پروگرام کے آخر میں ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام جو بچیوں کو خاص طور پہ پسماندہ علاقوں میں جیسے جھنگائی دوسری جگہ ہیں وہاں پہ تعلیم سے دور رکھتے ہیں، انہیں کو پیغام دینا چاہیے؟ جو دور رکھتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. اور یہ سمجھیں کہ جو پہلی وحی آئی وہ جو لفظ آیا وہ اقرا آیا، پڑھو. پھر مجھے یہ معلوم ہے کہ قرآن میں 750 آیات ایسی ہیں جو مسلمانوں کو علم حاصل کرنے پر ابھارتی ہیں. وہ آیات ہمیں یہ توجہ دلاتی ہیں کہ کائنات کے جو رموز ہیں، اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے کچھ فارمولے سیٹ کیے ہیں جو ان کے اوپر تفکر کرو. خود اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ چاند اور سورج یہ ایک آربٹ کے اندر موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ 2 سمندر ہیں اور ان میں ایک پانی کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے؟ یہ ان کی ڈینسٹی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ مکس نہیں ہو پاتے بیکاز ان کی ڈینسٹی ڈفرینٹ ہے. پھر کہتے ہیں کہ
کیا تم بادلوں کے آنے اور ہواؤں کے برسنے کو نہیں دیکھتے؟ کیونکہ اس کے اندر سڈن ایکسپینشن اور سڈن کنٹریکشن کا فینومینن ہے. پھر اللہ جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کے جو مراحل ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں. پھر وہ لوہے کے اندر جو پوشیدہ طاقت ہے اس کے اوپر توجہ دلاتے ہیں. تو قرآن ہمیں بار بار جو ہے وہ فطرت کے اوپر غور و فکر، اسٹرانومی کے اوپر، اسپیس سائنس کے اوپر توجہ دلاتا ہے کہ جو محنت کرے گا اور اللہ کی ڈالی ہوئی ان پہیلیوں اور بجھارتوں کو انویل کر لے گا وہ پالے گا. اس لیے جو پالے گا، جس کے پاس اللہ خود فخر کرتے ہیں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں. اس لیے ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ اپنی آئندہ نسل کو سنوارتی ہے. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آج گاؤں میں، دور دراز ولیجز میں جب میں جاتا ہوں تو صبح کے ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ننھی منی بچیوں، ان کے والد یا ان کی والدہ ان کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے. جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا جو تعلیم کا فیوچر ہے وہ بہت روشن ہے. اس قوم کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جب میں کسی قصبے اور گاؤں کی گلی کے اندر ایک پرائیویٹ اسکول کو دیکھتا ہوں اور اس کا بورڈ پڑھتا ہوں تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے یہاں کمپیوٹر کی تعلیم کا انتظام ہے، یہاں قرآن پاک ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، یہاں ایئر کنڈیشن اور ہوادار کمرے ہیں، اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے فیس صرف 300 روپے. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک گاؤں کے اندر، ایک ولیج کے اندر، ایک قصبے کے اندر یہ ایک انقلاب پاکستان میں آیا، اور یہ میں سلیوٹ کرتا ہوں پیرنٹس کو. یہ انہوں نے خود روکھی سوکھی کھائی، خود عید کے اوپر کپڑے نہیں پہنے، خود اپنی دوائی نہیں لی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر، تعلیم کے اوپر انویسٹ کیا پاکستان کی قوم نے. اور یہ ہیومن ریسورس جو ہے، یہ ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل جو ہے، یہ پاکستان کی ورتھ کو بہت اوپر لے کے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جو والدین ہیں، جو اگر کوئی ایسے ہیں تو میری ان سے اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر انویسٹ کریں، اور جب وہ یہ کریں گے تو وہ اس دنیا میں بھی ان کو پے بیک ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا. تو اس سے آج کے کانٹیکسٹ میں اس سے ثابت یہ ہوگا کہ وہ والد جس نے انہیں کھلایا، جس نے انہیں پلایا، جس نے انہیں اچھی تعلیم دی اور پھر ان کی شادیاں کی، وہ میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے موجود ہوگا. یعنی آج کی جو ایک سائنٹیفک سوسائٹی ہے اس کے ایٹ پار اگر وہ ان کو تعلیم و تربیت فراہم کرنا ایک والد کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے. بالکل. بہت شکریہ سر تفصیلی گفتگو کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے.